یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 31 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوزدار سے پاکستانی فورسز نے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی اور لاپتہ افراد کی عدم بازیابی خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی قیادت میں دیگر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا، جہاں پاکستانی فوج پر حملہ صوبیدار سمیت 6 اہلکاروں کو ہلاک کر کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ BLA آواران مسلح افراد نے فورسز چوکی پر حملہ کر دیا۔ وڈ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد کے قتل اور گھر کے ضعیف العمر سربراہ کو زخمی کرنے کے خلاف لواحقین اور قبائلی عمائدین نے میاں در کے مقام پر احتجاجاً RCD شاہراہ کو بلا کر دیا۔ جعلی مقابلوں میں مارے جانے والے لاپتہ افراد کے جسموں پر بجلی کے کرنٹ کے واضح شواہد اور بعض شہداء کے جسم پر خنجر گھونپنے کے گہرے زخم پائے گئے ہیں۔ BMP کا اقوام متحدہ کو خط۔ 11 سالوں سے جبری لاپتہ سعید احمد کو بازیاب کیا جائے، لواحقین کی ویڈیو پیغام۔ سوراب دشت گوران میں ڈیتھ اسکواڈ کے گروہ کی زیادتیوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ گوادر کوئٹہ شاہراہ کو 4 گھنٹے تک بلاک کر دیا۔ کوئٹہ دشت قبائلی رہنما سمیت 2 افراد قتل۔ سعد اللہ ولد عبدالستار نامی شخص مستونگ میں روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی عنایت حسین ولد منظور حسین سکنے پنجاب نامی شخص کی گھر سے نعش برآمد۔ خوزدار کے رہائشی ظفر اور عنایت اللہ نامی نوجوانوں کو فورسز نے کیمپ بلا کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ظفر اور عنایت کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فورسز نے انہیں کیمپ بلایا تھا جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ اتوار کو ضلع آواران کے تحصیل جاؤ میں پاکستانی فوج پر حملے میں 6 اہلکار ہلاک کر کے ان کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ اس حملے میں قریبی چوکی پر بھی راکٹ فائر کیے گئے اور یہ حملہ دوپہر کو کیا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوجی ادارہ تعلقات عامہ ISPR اپنی دیگر اہلکاروں کی ہلاکت کو چھپا رہا ہے۔ اس حملے میں پاکستانی فوجی دستے کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی۔ حملے کے بعد دشمن کے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ آواران کے علاقہ تیر تیج میں قائم فورسز چوکی پر مسلح افراد نے پیر کی شام راکٹ لانچرز اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے۔ آخری اطلاع تک اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ مستونگ سعید احمد کو 11 سال قبل مستونگ سے ریاستی اداروں نے جبری گمشدگی کا شکار بنا دیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار لواحقین نے جاری ویڈیو پیغام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 11 سالوں میں ان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں اور انہیں کس جرم کی پاداش میں لاپتہ کیا گیا ہے، اور پورے خاندان کو کیوں اجتماعی سزا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے۔ کوئٹہ نامعلوم مسلح افراد نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر فائرنگ کر کے قبائلی رہنما اور ترین قبیلے کے سرکردہ شخصیت موسیٰ خان ترین کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ دشت میں اینٹ بھٹوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے غلام مرتضیٰ ولد غلام رسول سے اسپیزنٹ قبیلہ جد تک ہلاک ہوا ہے، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔